ہوئی کھیلی ہوئی سازشوں کے اندر بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان کی تعداد، ان کے ممالک، ان کی آبادی بہت بڑا حصہ ہے دنیا کا، مسلمان عدد میں تھوڑے نہیں ہیں، ملکوں میں بھی کم نہیں ہیں، اور نام نہاد علم، تعلیم، تعلم میں بھی آج مسلمان اپنے ادارے، اپنی یونیورسٹیاں، اپنے کالجز کا نیٹ ورک پھیلائے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے سامنے کوئی راستہ اپنی بقا کا واضح نہیں ہے۔ وہ بالکل اسی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں جیسے جاہل لوگ جن کو کچھ پتہ نہ ہو، وہ اپنے آپ کو پھنسا ہوا پائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں بڑے خوفناک الجھاؤ کا شکار ہیں، اور جیسے کوئی چیز اپنے الجھنوں کے اندر ہی پھنسی ہوئی ہے، آج یہ امت مسلمہ بالکل اسی طرح۔ آپ مشرق وسطیٰ کو دیکھ لیں، افریقہ کے مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، خلیج کی ریاستوں کو دیکھ لیں، مصر، ترکی اور پاکستان کو دیکھ لیں، بدترین حالات ہیں سیاسی۔ کوئی واضح خطہ، لائحہ عمل، نجات کی راہ آج مسلمانوں کے سامنے نہیں ہے، اور سب سے بڑی اور بری تجربہ کا ان الجھنوں کی پاکستان بنا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، 1 سال ہونے کو آ گیا، پاکستان سیاسی طور پر انتہائی خلفشار کا شکار ہے۔ ملک منجدھار میں ہے، کوئی کام، کوئی ادارہ، کوئی حکومت چل نہیں پا رہی ہے، اور یہ تاثر ساتھ ساتھ بڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان ناکام ریاست ہے، پاکستان فیل ریاست ہے، پاکستان نہیں چل رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے۔ مگر اللہ کی قدرت ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے پاکستان کے مسلمان 22-23 کروڑ اور ان کے اندر علماء اور سیاستدان، کوئی بھی اس وقت اپنے عوام کو صحیح رہنمائی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اس شہر لاہور میں آج کا دن دیکھ لیں، ابھی آپ کی وہ نوزائیدہ اسمبلی آج توڑ دی گئی ہے، وزیر اعلیٰ سسپینڈ ہے، کابینہ معطل ہے، کام سارا رکا ہوا ہے۔ کون سبب ہے؟ کوئی قوم کو یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ تمہاری یہ بربادی اور یہ تباہی اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے اندر سے نکلنے کے طریقے اور راستے کیا ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو بحران اس وقت اس اسلامی ملک کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ باہر کی فوجوں کا نہیں ہے، جو بحران اس وقت اس ملک کو آ گھیرے ہیں وہ کیا ہے؟ فوجی حملہ نہیں ہے،
کسی بیرونی طاقت کی افواج کا حملہ نہیں ہے، وہ اندر سے سیاست کی انتہا درجے کی خباثت ہے۔ اس انتہا درجے کی شرارت نے اور خباثت نے اس ملک کو ڈاواڈول کر کے رکھ دیا ہے، وگرنہ آپ کے سامنے ہے پچھلے 3 دہائیوں میں جتنے فوجی حملے ہوئے تھے وطن عزیز پر، اللہ کی توفیق سے اس کو مجاہدین نے، آل الجہاد نے، شہداء نے، غازیوں نے، نوجوانوں نے، افغانوں اور پاکبانوں نے مل کر شکست دے کے دشمنوں کو بھاگ جانے پہ مجبور کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، جمعہ ایک تدریسی تعلیمی نشست ہوتی ہے ہفتے میں، سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے قوم کا، امت کا۔ جمعہ اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا تاکہ مسلمانوں کو عام طور پہ تعلیم، تربیت، تبلیغ، انگریزی میں جسے کہتے ہیں نو ہاؤ، مسلمانوں کا بڑھایا جائے، ان کے اندر علمی بلوغ آئے، ان کے اندر سیاست کو اور سیاست میں خباثت کو اور سازش کو سمجھنے کا ادراک، فہم آئے۔ تو آپ اس بات کو دیکھیے کہ پچھلی دہائیوں میں، پچھلے سال تک، 2 سال تک ہم بیرونی حملے کا ہدف تھے، فوجی حملہ عسکری طاقتوں کے ساتھ، بارودی حملہ، تاکہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کیا جائے، اس ملک کو اندر سے توڑ دیا جائے، اس کے سرحدات کو پامال کیا جائے، اس کے جغرافیے کو تبدیل کیا جائے، اس کو ہندوستان کے سامنے ہندوستان کی دست نگر ریاست میں بدل دیا جائے، اس کی افواج کو، اس کی فوجی طاقت کو کچل دیا جائے۔ یہ حملہ تھا 2000 سے 2020 تک۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے، اتنے لوگ بھی اگر بات کو سمجھ لیں جتنے اس چھت میں جمعے میں موجود ہیں، اللہ کی قسم پاکستان بچاؤ کی طرف چل پڑے۔ سن 2000 سے 2020 تک ہمارے اوپر دنیا کا سب سے بڑا خوفناک صلیبی حملہ تھا، جس کو ہم افغانستان کی جنگ کہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ پاکستان پر اور افغانستان پر پورے 2000 سے لے کر 2020 تک صلیبی حملہ تھا۔ اس کے لیے حکومتوں کی کوئی تیاری نہیں تھی، حکومتوں میں کوئی شعور، ادراک موجود نہیں تھا۔ اللہ کے فضل سے اس قوم نے اس حملے کو اپنے سینوں پر، اپنی چھاتیوں پر لے کر، اپنا خون دے کر اس ملک کا دفاع کر لیا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ صلیبی فوجیں شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئیں، واپس نکلنے پر مجبور ہوئیں۔ پاکستان کا دفاع ہو گیا، افغانستان کا بچاؤ ہو گیا،
اسلام فاتح رہا، مسلمان محفوظ رہے، مگر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صرف 1-1.5 سال کے اندر آج پاکستان سیاستدانوں کے ہاتھوں، اسمبلیوں کے ہاتھوں، سیاسی پارٹیوں کے ہاتھوں بدترین حالت میں پہنچ گیا۔ ان حالات اور اس تباہی کے پیچھے کون ہے؟ وہ جتنا بڑا تاثر بنا تھا کہ پاکستان ایک زندہ ملک ہے، طاقتور ملک ہے، اپنے دفاع کی اہلیت صلاحیت رکھنے والا ملک ہے، پاکستان نے امریکہ کو اور نیٹو کو شکست کھا کے بھاگ جانے پہ مجبور کر دیا ہے، پاکستان مسلمانوں کی چوکیداری پہرے داری کا اہل ہے، باصلاحیت ہے، عسکری طاقت ہے، جہادی مرکز ہے۔ آج وہ سارا تاثر سیاستدان نے، بے ایمان نے ضائع کر دیا ہے۔ لادین، سیکولر، ملحد، حرام کھانے والے سیاستدان، انہی فوجوں کے اعلی کار سیاستدان جو فوجیں شکست کھا کے گئیں، اللہ کی قسم انہی فوجوں کے ہاری ہوئی طاقتوں کے اعلی کار سیاستدان آج پاکستان کو اندر سے انتہا درجے کی ڈس انٹیگریشن میں لے گئے۔ قومی صحافت گنگ ہے۔ بھئی اس کا والیوم بڑھاؤ، ذرا گلا خراب ہے تو اس کا والیوم بڑھاؤ۔ قومی سیاست گنگ ہے، صحافت نہیں بولتی، انٹیلیجنشیا تجزیہ کرنے سے قاصر ہے۔ صورتحال قوم کے سامنے واضح کرنے والے ادارے گنگے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ادارے لڑ رہے ہیں؟ اسمبلیاں آپس میں کیوں لڑ رہی ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو، یہ پولیٹیکل پارٹیز، یہ پولیٹکس، یہ بھی ہمارے دشمنوں کی دوسری جنگ ہے جو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے۔ بہت پیچھے جانا پڑے گا اللہ کی قسم اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے۔ مسلمانوں کی بڑی سیاسی قوت تھی 200 برس پہلے، جب ان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی، اسمبلیز نہیں تھی، جیسی کیسی خلافت موجود تھی، مسلمان اپنے ملکوں کے خود مختار حکمران تھے، مسلمان اپنے فیصلوں کے مالک تھے، مگر اللہ اکبر، جب کافروں سے دوستیاں، جہاد سے روگردانیاں، شریعتوں کی بغاوتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے روگردانیاں، جب یہ برائیاں
کافروں نے پھیلائیں اور مسلمانوں نے قبول کی تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کے وہ داخلی خود مختاریاں پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے سے اور قومی اسمبلیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر سے ان کی داخلی خود مختاریاں چھین لی گئیں. اور وہ اپنے دشمنوں، بیرونی دوستوں، مغربی آقاؤں، فرانس، انگلستان جیسی طاقتوں کے دستے نگر ہو گئے. ان کے پولیٹیکل سسٹم اپنائے گئے. مغرب کی سیاست، مغرب کی تعلیم، مغربی سیاسی نظام مسلمان ملکوں میں جبراً نافذ کیے گئے. سب سے پہلے اللہ اکبر جس بات کو بگاڑا وہ تعلیم تھی. تعلیم جس میں تقسیم کر دی، یہ سائنسی مضمون ہے اور وہ اسلامیات ہے. سائنس کے نام سے جتنے مضامین تھے ان کو الگ کیا گیا. مسلمان ملکوں میں فرانس نے، انگلستان نے، ان بڑے بڑے مسیحی صلیبی ملکوں نے، بڑے بڑے طاقتور مسلمان ملکوں کے اندر پینیٹریشن کرتے ہوئے ان کی تعلیم پر سے ان کا کلچ توڑ دیا. دینیات، اسلامیات اور سائنس الگ کر دی. مولوی کمزور رہا، سازش کو سمجھ نہ سکا. مسلمان ملکوں کے امراء سیاسی طور پر مرعوبیت کا شکار ہوئے، کافروں کے آگے پچھتے چلے گئے. ذہن یہ دیا گیا کہ یہ جدید رجحان ہے، اگر تم جدید رجحان اختیار نہیں کرو گے تو پھر تم پیچھے رہ جاؤ گے، تم ترقی نہیں کر سکو گے. تو سب سے پہلے جس کے ٹکڑے کیے، حصے بکھرے کیے، علیحدہ علیحدہ کیا، وہ مولوی اور مسٹر کو کھڑا کیا. اسکول اور کالج کا مسٹر اور مسجد اور مدرسے کا مولوی. اور نوابوں نے اور امراء نے اور ترکی کے خلفاء نے اور مصر کے بادشاہوں نے ان سازشوں کو نہ سمجھا. نتیجہ کیا ہوا کہ مسجد اور مدرسہ اور دینیات اور اسلامیات اور قرآن اور حدیث، جو ہماری اصل روحانی طاقت، روحانی قوت، اخلاقی قوت، وہ ساری بہت پیچھے مسکین، یتیم، چندہ مانگنے والے. اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں بنا کر مسٹر پیدا کیے. مسٹر انجینئرز دیے، ڈاکٹرز دیے، اور وہ انجینئرز کو اور ڈاکٹرز کو، ان سب لوگوں کو اسلام کی ہوا نہیں لگنے دی کہ ان کے اخلاق پر، ان کے کردار پر، ان کی تعمیر سیرت پر، ان کی اصلاح معاشرہ پر جو مذہبی 1200 سال کا اثر تھا وہ زائل کیا جائے. اور انہی مضامین میں پھر سیاست بھی آ گئی اور اقتصادیات بھی آ گئی، اکنامکس اور پولیٹکس.
سیاست بھی دین سے الگ اور معیشت بھی دین سے الگ۔ اللہ کی قسم، نوجوانوں، طالب علموں، اگر آپ مصر اور ترکی کی تباہی کی تاریخ پڑھیں، سب سے پہلے مسلمانوں میں سیاسی پارٹیاں بنائیں، ان کی تعلیم کو تقسیم کیا، ان کے دین کو دنیا سے الگ کیا، ان کی دنیا کو دین سے خالی کیا، ان کے انجینئرز اور ڈاکٹرز یہاں تک چلے گئے کہ ان کو کوئی اسلامیات کی تعلیم اور دینیات کے سبق کی کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑی۔ اور ساتھ ساتھ عوامی تربیت کرتے ہوئے جماعت، مسجد، مدرس، مکتب کی بجائے پولیٹیکل پارٹی اور آرگنائزیشنز، تنظیمیں، سیاسی پارٹیاں ترکی کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور مصر کے پختہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور بالکل وہی سکرپٹ ہندوستان کے مسلمان، اور جب پاکستان بن گیا تو ان کے مسلمانوں پر بھی بالکل وہی سکرپٹ لاگو کیا گیا۔ آپ سوچو، مسجد اسمبلی کی ساری خوبیوں کے اندر اگر کچھ خوبیاں ہیں تو کیا مسجد وہ کردار ادا نہیں کرتی؟ مسجد میں مشاورت، مسجد میں تربیت، مسجد کی معاشرت، مسجد کے اجتماع، مگر اسمبلی بناؤ۔ یونائٹڈ نیشن جیسا جو ادارہ قائم کیا، اس نے مسلمان ملکوں پر لازم قرار دیا ایجاد و مجلس قومی فی البلد الاسلامی، اسلامی ملک میں قومی مجلس اسمبلی بناؤ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن، حدیث، مسجد، مکتب، جماعت، درس، تعلیم، قاضی، قضات، اس سارے کے باوجود کیوں ضروری قرار دی گئی اسمبلی کا قائم کرنا؟ تاکہ مرضی کے قانون بنواؤ۔ اسمبلی کا میکانزم ہے، اس میکانزم میں آپ نے اپنے مذموم مقصد حاصل کرنے ہیں۔ سو آپ دیکھ لیں، اسمبلیوں کے ذریعے ترکی میں اللہ کی قسم اذان ختم کی گئی، باجماعت نمازیں ختم کی گئی، عربی رسم الخط بند کیا گیا، داڑھی اور حجاب ختم کر دیا گیا، اختلاط مرد و زن، ہر برائی، ہر گندگی، ہر فحاشی ترکی میں اسمبلی نے لاگو کی۔ اور اس کے بعد وہی تجربہ مصر میں ہوا، اور آج یہی لادین سیاست کے تحت جو اسمبلی ہے وہ پاکستان کو ذلت کی، مذلت کی گہرائیوں میں گرا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، میں نے آپ سے عرض کیا نا، ان باتوں کے درمیان موازنہ کرتے رہیے۔ جنگیں تو اللہ کے فضل سے جیت لی، اب ملک ڈاواڈول کیوں ہے؟ اسمبلیاں کیوں چل نہیں رہی؟ چوریاں کیوں پکڑی نہیں جا رہی؟ باتیں سمجھ میں نہیں آتی،
چونکہ دیر ہو جاتی ہے نا، مجموعی طور پر قوموں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ آپ سوچئے ابھی تازہ 6 مہینے کے اندر جو قانون سازیاں ہوئی ہیں، 50 کروڑ کی چوری قابل گرفت نہیں ہے۔ آپ سوچو 50 کروڑ کی چوری قابل مواخذہ نہیں ہے، اس پر قومی احتسابی ادارہ پکڑ نہیں کر سکتا۔ یہ قانون بنا پاکستان کا۔ لاہوریوں، او اللہ کی قسم لاہور پاکستان ہے، سازشوں کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا آدمی، چوری کرنے والی عورت، چوری کرنے والا MLA، چوری کرنے والا منسٹر، فاقطعوا ایدیہما، اللہ کہتا ان کے ہاتھ کاٹو۔ اور اللہ کے نبی نے چوری کا نصاب دیا۔ ہم اسمبلی کے ذریعے قانون لے کے آئے ہیں کہ 50 کروڑ تک کی چوری پر پکڑ نہیں ہے۔ مقدمہ درج نہیں ہو سکتا۔ احتساب کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کام ہم نے کیسے کیا؟ پارلیمان کے ذریعے، اسمبلی کے ذریعے۔ ہم پنجاب اسمبلی میں قانون لے کے آئے کہ خامد اپنی بیوی کو کہاں سے آ رہی ہے، کہاں کو جا رہی ہے، پوچھنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ ہمارا قانون پاس شدہ ہے۔ ہم اسمبلی کے ذریعے قانون لے کے آئے کہ آدمی عورت بن جائے، عورت آدمی بن جائے، بندہ خسرا بن جائے، قانون لے کے آئے۔ ہم نے یہ قانون کیسے بنایا؟ تھرو اسمبلی۔ اسمبلی کیا ہے؟ ہماری سیاست کا منہ بولتا گند، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی بیریئر نہیں، جو تم چاہو اسلامی نظریاتی ملک پاکستان میں اسمبلی سے قانون بناؤ، دستور کچھ کہتا رہے۔ آج دیکھ لو وزیر اعلیٰ گورنر کو برداشت نہیں کرتا، گورنر وزیر اعلیٰ کو چلنے نہیں دیتا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم دو سسٹم چلاؤ؟ ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ بھی ہے اور گورنر بھی ہے اور چیف سیکرٹری بھی ہے اور IG پولیس بھی ہے۔ تم یہ کرنے پر کیوں مجبور ہو؟ کہتا جی یہ ڈیکورم ہے۔ یہ اسمبلیاں کس کی ایجاد کردہ ہے؟ کیا اغراض و مقاصد ہیں ان اسمبلیوں کے قیام کے پیچھے؟ وہ قانون سازیاں کروانا جو قومیں اپنے مفاد میں نہیں سمجھتی، جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجازت نہیں دیتی، جو صورت احوال بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، مگر غیروں کے دباؤ پر، اسمبلیوں کے ممبروں کی گنتی پر، خرید و فروخت پر تم وہ قانون بناؤ۔
ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آؤ، اگر تم اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اسمبلیاں بنانے پر مجبور ہو تو کم از کم ہماری دعوت کے مطابق اسمبلیوں میں بھیجے جانے والے افراد کی تربیت کا کوئی نظام لاؤ۔ ہمارا مدعا کیا ہے؟ مروجہ مغربی طرز کو تبدیل کرو، ارکان اسمبلی کی تربیت کا نظام لاؤ، ان کو مبادیات اسلام پڑھاؤ۔ تم ایک مسجد سنبھالنے کے لیے ایک امام کو بنا سند کے، بنا حفظ کے، بنا قرآن و حدیث کے، بنا سرٹیفکیٹ کے ایک 5 مرلے کی مسجد نہیں دیتے۔ تم 5 صوبوں کا ملک اسمبلی کے جن لوگوں کو دے رہے ہو ان کے لیے کوئی نظام تربیت، نظام تعمیر، اخلاق، سیرت، کردار، عبادت، راست کوئی، سچائی، اخلاص، اس کے لیے کوئی ڈیکورم لاؤ۔ بجائے اس کے کہ تم چوروں کو چوریوں کی گنجائش دو، اس کی بجائے تم ان پڑھوں، جاہلوں، ایم این ایز، ایم پی ایز کو اجلاس میں بیٹھنے سے قبل ان کی تربیت کے کوئی 5 ہفتے، کوئی 7 ہفتے، کوئی 2 مہینے کوئی نصاب پڑھاؤ۔ ان کے کردار کی تعمیر کرو، ان کی نمازوں پہ پہرا لگاؤ، گورنروں اور وزیروں اور کابینہ کے 80 ممبروں کو بھرتی کرنے سے پہلے ہمیں ان کی مسجدوں سے گواہیاں لینی ہوں گی، کیا یہ 5 وقت کا مسجد میں آنے کا نمازی ہے؟ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو ہم مروجہ نظاموں میں مجبور ہیں، ہم کہتے ہیں انہی مجبوریوں کے اندر ہم اللہ کے سامنے بھی جواب دیں ہیں۔ ارکان اسمبلی کی تطہیر و تعمیر کرو، ان کی سیاسی تربیت کرو، مسلمانوں کے محکمے سنبھالنے والے وزیروں کو پہلے اسلامی تربیت کے اندر سے گزارو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ گورنر کو نامزد کرتے تو کیا حکم دیتے؟ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، گورنروں تمہارا سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ پھر فرمایا من زیّاہا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، جو نماز کو ضائع کرے گا وہ عزتوں کو، عصمتوں کو، اخلاق کو، امانتوں کو، قومی امانتوں کو ضائع کرے گا۔ اب دیکھ لو ویڈیوز، ننگی ویڈیوز کن لوگوں کی ہیں؟ سیاسی لوگ، انتظامی لوگ، ملکی عہدوں پر متمکن لوگ، خزانوں پر بیٹھے لوگ، اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ، ان کی چوریاں ہیں اخلاقی،
ایک دوسرے کی فلمیں بناتے ہیں، پھر ان فلموں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ جو نماز کو قائم نہیں کرے گا وہ عصمت کو، عزت کو، کردار کو، اخلاق کو ضائع کرے گا، ملک کو ضائع کرے گا، خزانے کو لوٹ لے گا۔ آبرو کا تحفظ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، آج آپ دیکھ لیں پاکستان کتنا ننگا ہے، اللہ کی قسم کتنا ننگا ہے پاکستان۔ طبقہ حکمران، ہر کوئی ہر کسی کی ننگی فلم لے کے بیٹھا ہے۔ کیا سبب ہے اس کے پیچھے؟ ان لوگوں کی اسلامی تربیت نہیں ہے، اسلامی سیاست کا پتہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کا بنیادی نصاب ان کے لیے کمپلسری لازمی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں کبھی ملک میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی ادارہ اتنی بڑی جہالت کو برداشت نہیں کرتا جتنی ہماری اسمبلیاں جہالت کے لیے پازیٹو ہیں۔ اگر مشرف کے زمانے میں دنیاوی علوم میں گریجویشن شرط تھی تو یاروں نے آتے ہی وہ بھی مٹا دی۔ اب نہ عصری علوم کی شرط ہے نہ اسلامی علوم کی، اور دعویٰ ہے ووٹ کو عزت دو۔ کیوں بھی عزت کیسے ملتی ہے؟ چوری کرنے سے، عورتوں کو ننگا کرنے سے، مال کو خرد برد کرنے سے، توشہ خانے لوٹ لینے سے، قومی بجٹ کھا جانے سے۔ میرے عزیز بھائیوں، پاکستان غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہمارا ملک سیف ہینڈز میں نہیں ہے۔ امانت دار ہاتھوں میں ملک نہیں ہے۔ سیاستدان تربیت یافتہ نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے یہ دن تو جیسے تیسے اللہ گزار دے گا انشاءاللہ تعالی۔ بحرانوں سے، عارضی بحرانوں سے، ڈیفالٹ ہونے سے پاکستان کو اللہ تعالی بچا لے گا، لیکن طویل المیعاد منصوبہ بندی کیا ہے کہ ہمیں ووٹر کی بھی تربیت کرنی چاہیے اور ممبر کی بھی تربیت کرنی چاہیے۔ ہمیں پاکستان میں اقرا بسم ربک سے شروع کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں کو سیاست پڑھانی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ کی سیاست، ابو بکر کی سیاست، عمر کی سیاست، عثمان کی سیاست رضی اللہ عنہم وارضاہم، پھر انتخاب میں اتارنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے پیچھے مسجد کی شہادت نہیں، وہ لوگ جن کی نمازوں کی عادت نہیں، وہ لوگ اسمبلیوں میں قدم رکھنے کے اہل نہیں۔ وہ لوگ جو سیرت طیبہ کے پرچے میں فیل ہو، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچے میں، امتحان میں فیل ہو، اللہ کی قسم وہ قومی صوبائی اسمبلیوں میں داخل ہونے کے اہل نہیں۔ ہمیں سیاست سکھائی ہمارے سونے نبی نے،
سید الانبیاء نے، حضرت محمد مصطفیٰ نے. ہمیں سیاست سیکھنی ہے سیرت سے، ہمیں معیشت لینی ہے سیرت سے، ہمیں تعلیم لینی ہے اقرا سورت سے. ہمیں پاکستان کھڑا کرنا ہے، پاکستان جس کو گرا دیا آج بے دین سیاستدان نے. طاقتور سیاست محمد الرسول اللہ کی سیاست، خلافت والی سیاست. حضرت ابو بکر مشورے کے بغیر کام نہیں کرتے تھے، تو ہمیں مغربی جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشاورت کے بغیر حکم نہیں دیتے تھے. ہمارے خلفاء میں آمریت نہیں ہے، ہماری خلافت ملوکیت نہیں ہے. اور آج کے سیاستدان کو اللہ کی قسم سیاست کی ابجد کا بھی علم نہیں ہے. جس شخص کے اندر اللہ کا خوف نہیں، امانت کا لحاظ نہیں، رعایا سے محبت نہیں، عوام کے لیے نرمی نہیں، جن حکومتوں، جن خزانوں کے اور ایف بی آر کے ڈائریکٹروں کے اندر ٹیکس لگاتے وقت عوام کی حالت پر رحم و ترس نہیں. آپ دیکھ لو، ایک بل اٹھا لو، ایک بل کسی چیز کا، بجلی کا لے لو، ایک بل، ایک قومی منفعت، بجلی یا گیس، اس کا مقصد سہولت عوام، رعایت عوام، آسانی، سستے سے سستی بلنگ، ٹیکسوں کے بوجھ کم سے کم، رعایت و مراعات زیادہ سے زیادہ. آپ دیکھ لیں ایک بل، اس کے اندر پر یونٹ ریٹ زیادہ لگا کر پھر کتنے ٹیکس ایک بل کے اندر، فلانا ٹیکس، فلانا ٹیکس، فلانا ٹیکس، بنا اس بات کا لحاظ کیے کہ جن پر لاگو کیے جا رہے ہیں ان کی آمدنی ان ٹیکسوں کی متحمل نہیں ہے. ایڈیشنل سرچارج، اور ریڑھی لگا کے روزی کماتا ہے، اندھے ٹیکس لگاتے ہو، اندھے بل دیتے ہو، قوم کو رعایتوں سے محروم کر کے عذاب میں مبتلا کرتے ہو. کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ملک مقروض ہے. کیوں لیے قرضے؟ کہاں گئے وہ قرضے؟ میرے عزیز بھائیوں، پاکستان بچانا ہے. آج کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ ملک بچانا ہے. 1947 میں محمد علی جناح کی مسلم لیگ، جو اصلی سچی سچی مسلم لیگ تھی، ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ پاکستان حاصل کرنا ہے، پاکستان بنانا ہے. آج سب سے بڑا چیلنج پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سامنے کیا ہے؟ پاکستان بچانا ہے. پاکستان کیسے بچے گا؟ ایک پاکستانیوں کی اسلامی قوت، دوسری پاکستانیوں کی سیاسی قوت،
اور سیاسی قوت چند ہاتھوں میں نہیں رہنے دینی، چند ٹپروں کے پاس نہیں چھوڑنی۔ لاہوریوں، پاکستان کی ونڈ ڈالنی بند کر دو۔ یہ صوبہ فلانے ٹبر کا، پنجاب فلانے کا، سندھ فلانے کا، اللہ کی قسم اگر تم یوں کرو گے یہ اس قابل نہیں ہے، یہ سارے کا سارا ہندوستان کے آگے بیچ دیں گے، امریکہ کے آگے بیچ دیں گے۔ یہ راہداریاں دے دے کے ان کے راہداریوں کے ٹیکس کھائیں گے، یہ ملک کو معاشی استحکام نہیں دیں گے۔ ان کے اندر نظریے کی قوت نہیں ہے، ان کے اندر ہندو سے مشرک سے نفرت نہیں ہے، ان کے اندر صلیبیوں سے بغض نہیں ہے۔ پاکستان کو بچاؤ اور اس کا طریقہ، اور بچانے کے لیے اس کا نظریہ بچاؤ، اس کا جغرافیہ بچاؤ، اس کا دفاع بچاؤ، اس کے ایٹمی اثاثے بچاؤ، اس کے دریاؤں، پانیوں، پلوں، موٹر ویز کو بچاؤ، اس کی کوئی چیز نہ بیچو، نہ بیچنے دو۔ قومی وحدت پیدا کرو، پاکستانی امت کو متحد کرو، اسمبلیوں کی تطہیر کرو، سیاستدانوں کی تربیت کرو، قرآن و حدیث کے نصاب کو ملک میں یونین کونسلوں سے لے کر قومی اسمبلی سینٹوں تک لازمی قرار دو۔ کوالیفیکیشن میں خدمت عامہ کو لازم کرو۔ قومی اسمبلی کے امیدوار اپنے علاقے میں انہوں نے لوگوں کی کتنی خدمت کی ہے، وہ سیلابوں میں کتنا کام کرتے تھے، انہوں نے زلزلوں میں کتنی مدد کی ہے، انہوں نے چولستانوں میں کتنے پانی دیے ہیں، انہوں نے پاکستانیوں کو کیا خیر دی ہے، کیا نفع دیا ہے، کون مستحق ہے، کون غیر مستحق ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ That's